مطلب یہ تو لوگوں کی اپنی سیاست ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ہم روز اول سے میں آپ کو سارے ایجنڈے جو پچھلی مارچ 2024 میں ہم نے پرائم منسٹر کو دیا، جو پہلی میٹنگ کی اس میں ہم نے آئی پی پیز کی بات کی تھی۔ ہم حکومت میں ہیں، ہم منتخب ایوانوں میں ہیں، تو ہم نے وہاں پر اپنی موجودگی کا پورا استعمال کیا اور مسلسل پرائم منسٹر صاحب اور متعلقہ وفاقی وزراء سے ملاقاتوں میں ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کرانے کی جو جدوجہد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں اپنے واٹس ایپ میں مختلف جو آباد کے جو ممبران ہیں، کے سی سی آئی کے، ایف ای سی سی آئی کے، میں ان سب کے شکریہ کے میسیجز آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح ہمارا شکریہ ادا کیا ہماری کوششوں سے۔ اب اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، تو میرے خیال میں سب کو حق ہے کہ وہ جس طرح کا دعویٰ کرنا چاہیں کریں، لیکن کیا انہیں یہ معلوم تھا کہ عید کے بعد یہ اعلان ہونے جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے تو مختلف پریس کانفرنسز میں یہ کہا کہ بھئی یہ تین چیزیں، بجلی، پانی اور سڑکیں۔ اب اگر بجلی میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں تو پانی میں بتائیں، جماعت اسلامی کے ایم سی میں دوسری پوزیشن پر ہے، اپوزیشن پر ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ لاٹری بھی اسے جو لگی وہ ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کے طفیل و صدقے میں ہے۔ تو بتائیں کہ انہوں نے جو پینشنرز ہیں 20,000 کے قریب، کے ڈی اے کے ایم سی کے اور ٹاؤنز کے، ایک اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے انہوں نے بلدیاتی ایوان میں، بلدیاتی کونسل میں اور مختلف ٹاؤنز میں کتنے دھرنے دیے ان پینشنرز کو، کراچی کے 20,000 پینشنرز کو کمیوٹیشن اور گریجویٹی کے پیسے دلانے کے لیے جو انہیں نہیں مل رہے۔ کتنی جدوجہد کی، جو اصل کام ہے ان کا، جس ایوان میں وہ موجود ہے۔ ہمارے بوائیکاٹ کے طفیل، ہم نے صوبائی میں اور قومی میں بوائیکاٹ نہیں کیا، تو الحمدللہ آج ہم قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی سندھ کی جماعت اسلامی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں واضح ہو گئی کہ بھئی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو پوری کریں۔ کتنی کراچی کی سڑکوں کی حالت زار آپ نے اچھی کی، تو جو اپنا کام ہے پہلے اس کی جواب دہی کریں۔ مطلب ہر چیز میں کودنا، ہر چیز کا کریڈٹ لے جانا، یہ میرے خیال میں جماعت اسلامی کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ جو سڑکیں ہم بنانے جا رہے ہیں، کتنے ارب روپے انہوں نے اپنے فنڈ سے خرچ کیے کراچی کی سڑکیں بنانے پر اور نکاسی آپ کو ٹھیک کرنے پر، تو اپنا حساب دینا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، پانیوں کی تقسیم کو لے کر پاکستان میں یقیناً ایک بڑا ایشو یا تنازع کھڑا ہوا ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی جو ہے وہ اس کی آوازیں مختلف طرف سے اٹھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے بھی اس میں دو چہرے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں۔ ایک چہرہ پیپلز پارٹی کا اس منصوبے کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے جو سمری سائن کی، 6 میٹنگز اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی، اب تو اس سمری کی جو کنٹینٹ ہے وہ سمری لوگوں کے پاس ہے، واٹس ایپ میں دستیاب ہے، سب کے پاس ہے۔ تو میرے خیال میں وہ بڑی جماعتیں اور صوبائی حکومت میں بھی ہے، انہیں اپنے اس موقف کو کلیئر کرنا۔ اور دوسرا چہرہ جو سندھ کے قوم پرستوں کے دباؤ میں آ کر وہ ان کی بولی بول رہے ہیں، تو واضح نہیں ہو رہا۔ ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو منصوبے بھی ہیں ان میں مکمل قومی اتفاق رائے سے اگر آگے بڑھا جائے گا تو ملک میں قومی ہم آہنگی بھی قائم رہے گی، قومی یکجہتی بھی ہوگی، اور تعمیر اور ترقی کا عمل خوش اسلوبی سے چلے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملک گیر سطح پر کوئی مکالمہ ہو، ڈائیلاگ ہو، آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں
اور ایسے معاملات کو جو متنازع بن گئے ہوں، بنا دیے گئے ہوں، اور اس میں کہیں پر عدم اطمینان بھی ہو کسی ایک صوبے کا، کسی ایک طبقے کا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جا کر اس مسئلے پر ایک قومی ہم آہنگی قائم کی جائے اور قومی اتفاق رائے قائم کی جائے۔ دیکھیں نا، ہم نے تو رستہ دیا ہے، میں اس میں کوئی ایسی اپنی رائے ڈال دوں جو کسی ایک فریق کے حق میں ہو مکمل طور پر، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس تنازع کو دیکھیں، ہم نے بڑے ڈیمز کی تعمیر میں جہاں سندھ میں مختلف آوازیں اٹھیں، ایم کیو ایم پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے، ہم نے بھی مظاہرے کیے، احتجاج کیے، ہم بھی سڑکوں پر تھے، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں یا ان کی حمایت اور تائید کے لیے اگر ہم بڑے ڈیمز کی تعمیر کے حق میں فیصلہ دیتے تو شاید مشرف صاحب کے زمانے میں بڑے ڈیمز بن جاتے، لیکن ہم نے سندھ کے عوام کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی، اور اب تک اگر ڈیمز تعمیر نہیں ہوئے بڑے ڈیمز تو اس میں ایم کیو ایم کا بھی ایک بڑا کردار ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل کو ہم نے متنازع تو بنا دیا ہے معاملات کو، لیکن ان کے حل کے ہماری اپروچ سولوشن اورینٹیڈ ہے۔ بہت آسان ہے کسی بھی پرابلم کو لے کے میں اپنی سیاست کروں، حکومتی جماعتیں کسی بھی ایسے منصوبے کو جو متنازع اگر حکومت کی طرف سے آئے گا وہ اس کو سپورٹ کریں گی، اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ سیاست کریں گی، لیکن ٹیکنیکلی آپ نہیں بتا سکتے کہ بھئی کتنے ملین ایکڑ فیٹ پانی سندھ کو مل رہا ہے، اس میں نہروں کے مجوزہ منصوبوں سے کتنی کمی ہوگی، اور جو اس کے ایڈوکیٹ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس منصوبے کو، نہروں کے منصوبے کو، وہ کیا تعویل دے رہے ہیں کہ عوام کے سامنے، یا جو کم از کم پالیسی کے لیول پر کیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ایک حلیف نہیں ہے، وزارتیں نہیں ہیں، آئینی عہدے تو سارے ان کے پاس ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اس تنازع کے حل کے لیے ایک قومی سطح کے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، جو کہ سیاسی سطح پر ہونا چاہیے، کسی کو لیڈ لینی چاہیے، چاہے پیپلز پارٹی لیڈ لے، چاہے پی ایم ایل این لیڈ لے، یا اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی لیڈ لے، کوئی بھی لیڈ لے، بڑی جماعتوں کو لیڈ لینی چاہیے اور سب کو بٹھا کر بات چیت کرنی چاہیے، اور اسی طرح کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک فورم ہے، وہاں پر اس طرح کے معاملات پر بات چیت ہونی چاہیے، اور کسی بھی صوبے کا اگر واقعی میں کوئی اختلاف ہے تو ڈٹ کر اور کھل کر مؤثر طور پر سامنے آنا چاہیے، اور اگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں سمریز پر سائن بھی ہیں اور اس پر اتفاق کیا بھی گیا تو پھر اس کی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا سر، آپ لیڈ کی بات کریں تو این کی بھی ایک بڑی جماعت ہے، کیا آپ لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں تمام معاملات میں؟ اور یہ بتائیے گا، آپ نے قومی یکجہتی کی بات کی، قومی یکجہتی تو ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہی ہے، جو کے پی کے کا کہتا ہے کہ میں کے پی کا ہوں، سندھ کہتا ہے میں سندھی، اور پنجاب کہہ رہا ہے پنجابی اور بلوچستان والے۔ قومی یکجہتی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ سب سے بہتر رہے گا، اور کون سی ایسی جماعتیں جس میں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سندھ قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو بھی آپ شرکت کی دعوت دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بڑی جماعتوں کو یہ لیڈ لینی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ چھوٹی جماعتوں کی طرف سے جو کانفرنس بلائی جاتی ہے اس میں اتفاق رائے اس لیے قائم نہیں ہوتا کہ چھوٹی جماعت کو کوئی بھی بڑی جماعت کریڈٹ نہیں دینا چاہتی، اسی لیے ہم نے پروپوز کیا کہ دیکھیں اب وقت آ گیا ہے ایک قومی ایجنڈے کی تشکیل دی جائے، قومی مفاہمت کے ذریعے، قومی ریکنسیلیشن کے ذریعے، قومی اتفاق رائے کے ذریعے سے۔ اس میں پہلا ایجنڈا تو جو سب کشمیر کے ایشو پر میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے، نیشنل کنسنسس، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہوگا پاکستان میں آبادی، جس طریقے فلسطین اور غزہ پر جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس پر سب کی ہم اتفاق رائے ہے۔ تیسرا مسئلہ آبادی پاکستان کی جس تیزی سے بڑھی ہے، آپ کی معیشت کی ترقی کی رفتار 10% بھی ہو گئی تب بھی آپ اس آبادی کی ضرورتوں کو میچ نہیں کر سکتے۔ چوتھا مسئلہ منشیات عام ہو گئی ہے ہمارے کالجز، ہمارے اسکول میں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی قومی سطح پر ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔
اور پانچواں مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل ایک قومی ایجنڈے کی صورت میں بڑی جماعتوں کو لیڈ لے کر ایک قومی مکالمہ ہونا چاہیے, اس میں یہ مسائل حل ہونے چاہیے. ٹھیک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ نے واقعہ کی طرف منتقل کیا ہے, تو بتائیے گا کیا صوبوں میں سمجھتے ہیں کہ نچلی سطح تک اختیارات کی بات کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے منصوبے ایگزیکیوٹ کرنا یا انہیں مکمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نچلی سطح تک؟ اگر ایسا تو پھر اختیارات یوں پر ہی رہنے چاہیے. آپ میری رائے نہ لیں, آپ خود بتائیں. 15 سالوں سے یہ منصوبہ واٹر بورڈ یا واٹر سیوریج کمپنی کے پاس تھا, اور وزارت بلدیات بھی مسلسل پیپلز پارٹی کے پاس رہی, اور وزرائے اعلیٰ بھی سارے پیپلز پارٹی کے آئے. تو اس کے بعد بھی اگر یہ منصوبہ 14-15 سالوں میں مکمل نہ ہو تو پھر اس کے بعد پھر اگر وفاق اس منصوبے کو لے کر ذمہ داری کے ساتھ اگر کہے کہ ہم یہ مکمل کریں گے, اور انہوں نے حکومت سندھ سے پھر ایک پیسہ بھی نہیں لیا اور وہی مکمل کر رہے ہیں, تو آپ خود بتائیے کہ اب یہ 50% مکمل ہوا ہے, تو آپ خود بتائیں نا کہ اس میں کس کی نااہلی ہے, دانستہ نادانستہ, کس کی ناقص کارکردگی, کس کی ناکامی ہے, اور اب یہ ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ سڑکیں بنانے آپ جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے, تو جو صوبائی حکومت کا بجٹ مختص ہے وہ کس کی جیبوں میں جائے گا؟ نہیں, وہ سارا سیوریج پہ چلا جائے, وہ سیوریج پہ جائے, ڈائیورٹ کر کے سیوریج, وہ سیوریج پہ لے جائیں, ہم سڑکیں بنا دیتے ہیں تاکہ یہ ڈپلیکیشن نہ ہو.